بات کرتا ہوں تم سے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے اوکے، اللہ حافظ. ہاں صحیح. میں بات کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. اوکے، اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین. پرانی چیز کبھی پرانی نہیں ہوتی، ہمیشہ بنیاد ہوتی ہے آنے والی نئی چیز کی. یہ فون پرانا صحیح، مگر بنیاد تو ہے آج کے ڈیجیٹل فون کا. اگر یہ فون نہیں ہوتا، گراہم بیل فون نہیں ایجاد کرتا، تو ہم ایک دوسرے سے رابطے میں نہیں رہ سکتے تھے. الیکٹرانک میڈیا کی اگر دنیا میں دیکھیں تو اسپول پر پہلے فلم بنتی تھی، پھر دور بدلا، کیسٹس کے اوپر وہ ریکارڈ ہونے لگے، پھر اور مزید دور بدلا، وہ کیسٹس جو ہے نا وہ ہائی ڈیفینیشن ویڈیو میں ضم ہو گئی. پھر ایک اور نیا دور آیا، اب وہ دور میموری کارڈ کا ہے. اب دیکھ لیں ہمارا جتنا بھی ریکارڈ ہوتا ہے، چاہے وہ 35 mm کی فلم ہو، چاہے وہ ہماری ٹیلی ویژن کی ہو، وہ سب ایک چھوٹے سے میموری کارڈ میں ریکارڈ ہو جاتی ہے. یعنی ترقی کا معیار اور اس کی بنیاد، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، وہی سب پرانی ہوتی ہے. پاکستان ٹیلی ویژن بھی واحد ادارہ ہے جو سب سے پرانا ہے. یعنی اب جتنے بھی نئے چینلز آئیں، اس کا اگر ہم ماں کا درجہ اس کو نہ دیں تو غلط ہوگا، کیونکہ اس چینل سے جتنے لوگ سند یافتہ نکلے، انہوں نے باہر جا کر نئے چینلز کا افتتاح کیا، ان کو چلایا، اور آج تک وہ اس کو بآسانی چلا رہے ہیں. اس طرح سے پی ٹی وی کو ان سند یافتہ ماہر تجربہ کار لوگوں نے، انجینئرز نے، کیمرہ مینز نے اور دیگر شعبوں نے اس ٹی وی کو اس مقام پہ لا کر کھڑا کیا جس کی تعریف آج پوری دنیا کرتی ہے اور کرتی چلی آئی ہے. پی ٹی وی کی اس مضبوط عمارت کے ایک پلر سے آج ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں. یہ وہ پلر ہے جو سند یافتہ ہے، اور اس نے اپنی انتھک محنت کوشش کے بعد آج وہ مقام حاصل کیا جس کی تمنا ہر شخص کرتا ہے. اور الحمدللہ یہ ایک پلر نہیں، ایسے کئی پلرز ہیں جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو پروان چڑھانے میں بہت مدد دی. ہم آپ کی جس مضبوط ستون سے ملاقات کرانے جا رہے ہیں وہ پی ٹی وی کا ایک سرمایہ کی. اب پی ٹی وی ہم نے جب جوائن کیا تو سینٹرل ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ جوائن کیا، ایز ٹریننگ کیمرہ مین جوائن کیا ہم نے. ٹیلی ویژن دنیا کا شاید واحد ادارہ ہے تو اس کو قائم کرنے والے ٹیلی ویژن کی ابجد سے واقف نہیں تھے. ٹیلی ویژن جب قائم ہوا تو جناب اناڑی لوگ تھے سب، کیا مینجمنٹ اور کیا کارکن، سب نے یہیں پہ غلطیاں کر کر کے سیکھا، اور اللہ کے فضل سے اس کو صفر سے ایک معراج تک پہنچا دیا. میرے اپنے حساب سے ٹیلی ویژن میں ایک غلطی ہوئی قائم کرنے میں جو میرے خیال میں نادانستہ تھی. وہ غلطی یہ ہوئی کہ ٹیلی ویژن پروموٹرز کمپنی نے جو لوگ بھی ہائر کیے وہ سب کے سب جوان تھے، اور جوان ہونے کی وجہ سے ان میں ایک جذبہ تھا. نذیر عالم چشتی مرحوم کہنے لگے میاں ولیمہ تھا میرا، گاڑی آئی اٹھا کے لے گئی، ولیمے سے اٹھا کے لے گئی، اور ٹی وی اسٹیشن جا کے جناب اسٹوڈیو میں کھڑا کر دیا. پھر اسی طرح ہمارے ساتھی فلم ایڈیٹر کہنے لگے میاں بات سنو، ہمارا بیٹا کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کو ہم دفنا کے آ کے بیٹھے تھے، گاڑی آئی اٹھا کے لے گئی. تو بھائی اس طرح لوگوں نے مار کے اپنی فیملیوں کو ٹائم نہ دے کر کام کیا ہے. اور یہ تو ہم آپ کو ایک چھوٹے سے علاقے کی، کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ بھی کراچی کے ایک چھوٹے سے ڈپارٹمنٹ کی، ورنہ ہر ڈپارٹمنٹ نے، ہر شخص نے ٹیلی ویژن کے، کیا پنڈی کیا لاہور کیا سمجھے، سب نے دل لگا کے محنت سے جل و جان سے کام کیا تو ٹیلی ویژن نے ترقی کی ماشاءاللہ. شاید ہی کوئی ٹیلی ویژن نیٹ ورک ایسا ہو کراچی ایک پی ٹی وی کا آدمی کوئی نہ کوئی منت نہ ہو، کوئی سینٹر ایسا نہیں ہے. بھائی آج ٹی وی کا نیوز اسٹوڈیو جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا، عزت بخشی کہ ہم اس کو قائم کریں.
ہم نے نیوز اسٹوڈیو ٹی وی کا اس کی لائٹنگ کی، اس کا اسٹوڈیو سنبھالا. ہاں البتہ ایک بات ہے، ایک دوسرا اعتراض ہوتا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ ٹیلی ویژن وہ ترقی نہیں کر سکا پاکستان میں. نہ صرف پاکستان میں ٹیلی ویژن پی ٹی وی یا اور ٹیلی ویژن بھی، اس کی بھی بنیادی وجہ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میرے خیال میں، جو میں نے انالائز کیا وہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کے ایک پروموٹرز کمپنی جب قائم کی گئی تو ایک اصول ہے حکومت پاکستان کا کہ ہر کمپنی جو قائم کی جاتی ہے اس آرٹیکلز آف میمورنڈم کے طور پر جمع کیے جاتے ہیں، حکومت پاکستان کو دیے جاتے ہیں. تو اس میں لکھا جاتا ہے اغراض و مقاصد کیا ہیں. تو بھائی ٹیلی ویژن قائم کرنے کا جو مقصد لکھا گیا تھا وہ تھا ایجوکیشن. اب بدقسمتی سے آج تک پاکستان میں ایجوکیشن ڈیفائن نہیں ہو سکی ہے. ایوب خان نے جب قائم کیا ٹیلی ویژن تو انہوں نے ڈیفینیشن لی کہ جناب میرے بارے میں بتاؤ. بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی میرے بارے میں بتاؤ. آپ کے یایا صاحب تھے، خیر وہ کا پیریڈ بہت ہی چھوٹا تھا. ضیاء الحق صاحب نے کہا نہیں، ٹیلی ویژن کا مقصد ہے ایجوکیٹ دا ماسز اباؤٹ مائی سیلف. اور جتنے نیٹ ورکس ہیں وہ سب یہی کر رہے ہیں. کسی نے ایجوکیشن جو ہے خرافات پروپیگیٹ کر لیا ہے، کسی نے صرف کاسہ لیزی شروع کر دی ہے، مگر ایجوکیشن نام کی کوئی چیز نہیں. تو ٹی ٹی وی نے باقاعدہ ہمارا ٹریننگ کے بعد امتحان بھی لیا اور ہمیں ایک بہت بڑے اتنے لمبے چوڑے سرٹیفکیٹ سے نوازا جس پہ لکھا A+. اچھا بڑی اچھی بات ہے بھائی A+. اور ساتھ ساتھ ہمیں جناب اس وقت کے ایم ڈی صاحب نے ایک بڑا خوبصورت لیٹر دیا. جناب ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ نے بڑی محنت سے کام کیا اور ہمیں امید ہے کہ آپ جب اس رجسٹریشن پہ جائیں گے اور وقت آنے پر ہم آپ کو سوٹیبلی ریوارڈ کریں گے. بہرحال جناب ہم کام کرتے رہے، محنت سے دل لگا کے کام کرتے رہے. ہمارا خیال تھا کہ 5 سال کے بعد شاید وقت آ گیا ہو، تو ہم نے جناب لکھا کہ جناب آپ نے اس طریقے سے یہ ایک نوازش کی تھی تو غور فرما لیجیے. مگر بہرحال نیپوٹزم کا شکار ہو گئے اور ایسا نہیں ہوا. ہمارے بھی رشتہ دار ہوتے، ہمارے ماموں چچا خالو ہوتے تو ہمارا بھی ٹائم آیا تھا، نہیں آیا. حالانکہ وعدہ بہت کیا تھا. جو پاکستان کی حالت ہے وہی ٹیلی ویژن کی بھی حالت ہے کہ نیپوٹزم کا مارا ہوا ہے ہر جگہ، ہر ڈپارٹمنٹ میں. لوگوں کو ظاہر ہے ان کا حق نہیں ملا، دل برداشتہ ہوتے چلے گئے اور ناکارہ لوگ جو ہیں ان کو سپرسیڈ کرتے چلے گئے. کشتی چلانے والا ہی ماہر نہیں ہوگا اور رشتہ داری کی بنیاد پر اور نیپوٹزم کا مارا ہوا ہوگا تو وہ کہاں سے کشتی کو کنارے لگائے گا. وہی حال آپ کا پورے پاکستان کا ہے. کوئی ڈپارٹمنٹ لے لیجئے، کوئی محکمہ لے لیجئے، کوئی ادارہ لے لیجئے، کوئی انسٹیٹیوٹ لے لیجئے. طارق لودھی صاحب نے باتوں باتوں میں یہ بھی بتایا کہ بہت سارے پروڈیوسر ایسے تھے جن کو شارٹ ڈویژنس کی الف بے پتہ نہیں تھی، مگر وہ اپنی مرضی سے وہ شارٹس بنانا چاہتے تھے، جبکہ کیمرہ مین ان کو گائیڈ کرتے تھے کہ یہ شارٹ غلط ہے، برائے مہربانی آپ اس شارٹ کو اس اینگل سے لے لیں تو اچھا لگے گا. مگر پروڈیوسر کی بات ان کو ماننی پڑتی تھی کیونکہ وہ پروڈیوسر ہوتا تھا. ایک کیمرہ مین کو خاص طور پر تقریباً ہر قسم کے کام کرنے ہوتے تھے. نیوز میں بھی وہ کام کرتا تھا، ڈاکومنٹریز میں بھی کرتا تھا، اور ڈرامے میں بھی، اور میوزک کے پروگرام بھی، اور ڈسکشن کے پروگرام بھی. لیکن وہ آہستہ آہستہ پھر اسپیشلائزیشن ہوتا گیا. لیکن بہرحال ہم ان چند خوش نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے نیوز میں بھی کام کیا اور نام کمایا، اللہ کا شکر ہے، بہت کام کیا. اور نیوز کی معراج یہ تھی کہ بھائی ایک زمانے کا 73 میں بھٹو صاحب کا جو 16 کنٹریز کا بڑا بارکۃ العراء دورہ تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سروسز دینے کا موقع فراہم کیا اور انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خانہ کعبہ کے اندر جانے کی سعادت بخشی. اس سے زیادہ بڑا اور کیا انعام ہو سکتا تھا؟ یہاں نہیں ملا دنیا میں، مگر اللہ تعالیٰ نے انعام دے دیا. ڈرامے بھی کام کیا. ایک پلے تھا شاہراہ عظیم، اور اس میں ذہین طاہرہ جو ہے وہ ایک فقیرنی بنی تھی، اور کراچی کی سڑکوں پہ انہوں نے بہترین طریقے سے بڑی خوبصورت اور حسین فقیرنی تھی، اور انہیں بہت ان کو خیرات زکوٰۃ بھی بہت ملی. اور وہ اس میں وہ پوری جو ڈرامہ تھا وہ فلم کے اوپر تھا، اور وہ فلم ہم نے شوٹ کی تھی. دوسرا ہمارا بہترین کام جو میں جس پہ بڑا پراؤڈ محسوس کرتا ہوں وہ میری ایک ڈاکومنٹری تھی ایئر فورس کے لیے.
رضا باز صاحب چیف کیمرہ مین ہمارے، یہ چھوٹا سا کام ہے، تھوڑا سا ان کا پیچ ورک ہے، یہ آپ کر دیجیے گا. یہ راغب رضا بازی صاحب ہیں، ایئر فورس کے لیجن آفیسر، ان کے ساتھ آپ چلے ہیں. ان کا باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس میں سامان رکھے. لہجہ میرا دھیما ہے، لیکن اس دن مجھے معلوم کیا ایسا ہو گیا کہ میں نے ان سے جھک کر لی. میں نے ان سے، میرا سوال یہ تھا گاڑی میں بیٹھتی کہ بھئی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایئر فورس پر ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں. کہنے لگے بھئی ہمارے پاس اس وقت 10 اسٹوڈنٹ اگر اپلائی کرتے ہیں تو ہم ان میں سے ایک سلیکٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس 100 اپلیکیشنز آئیں اور ہم ان میں سے ایک سلیکٹ کریں. تو اب تک آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے بھئی ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک لڑکا ہے وہ خواب دیکھتا ہے. ہم نے کہا کب تک آپ اس قوم کو خواب دکھائیں گے؟ وہ لڑکا ہے. تو حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے اس کو واقعی وہ لڑکا ہے واقعی بنا دیا کہ ایئر فورس میں شاید وہ اپنے ٹریننگ اسٹوڈنٹس کو دکھائی جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ کیمرہ مین کا ایک ڈاکومنٹری میں کنٹریبیوشن کتنا ہو سکتا ہے. ہیپی فیملی میں نے نام لیا اس کا. ایئر فورس کی کالونیز میں آپ جائیں تو وہاں جگہ جگہ سائن بورڈس لگے ہوئے ہیں، فورس از اے ہیپی فیملی. اب ایڈیٹنگ میں معاملہ ہوا کہ مجھے نہیں معلوم کیوں ہمارے سینئر جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ فلم کامیاب ہو. یہاں پہ بھی نیپوٹزم آ گیا. تو ڈاکومنٹری جو تھی اس میں میرا کنٹریبیوشن اس قدر تھا کہ آپ اندازہ لگائیے کہ ایز اے کیمرہ مین میں اس میں گیا تھا، اور وہ بھی صرف سمجھیے پیچ ورک کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اس میں کام کرنے کا. تو جناب اس کی ایڈیٹنگ میں انوالو تھا، اس کی شوٹنگ تو میں نے کی، اور اس کی جناب اس کو ہم نے ایک ڈرامائی شکل دے دی. ورنہ وہ ایک آرڈینری سا ایک سمجھے نیوز پروگرام پہ ایسا کہ پریڈ ہو رہی ہے اور لڑکوں کو پڑھایا جا رہا ہے اور وہ پاس آؤٹ ہو گئے اور ان کو انعامات مل گئے، یہ ایک فلم بنتی. لیکن ہم نے اس کو باقاعدہ ایک ڈرامائی شکل دے دی. یعنی خمیزہ ہم نے یہ بھگتا کہ ہماری جو ہر سال بڑی عمدہ ACR جایا کرتی تھی، اس دن ACR میں ایک کمنٹ لکھا گیا کہ لودھی از ناٹ واٹ ہی یوزڈ ٹو بی. تو میں نے کنٹیسٹ کیا کہ بھائی یس آف کورس آئی ایم ناٹ واٹ آئی یوزڈ ٹو بی. آئی ایم مور ٹیلنٹڈ، مور ایجوکیٹڈ اینڈ مور پروفیشنل ٹوڈے. بہرحال وہ ناراضگی اپنی جگہ قائم رہی اور وہ ہم نے بک تھی. طارق لودھی صاحب کا ایک شکوہ بجا ہے کہ اگر پروڈیوسر کو ڈرامہ مل جائے تو اس کی گڈ بک میں جتنے آرٹسٹ ہوتے تھے وہی اس کا حصہ بنتے تھے، اور جو بیچارے جو اچھے ٹیلنٹڈ آرٹسٹ تھے وہ اس کا حصہ نہیں بن سکتے تھے، کیونکہ لابی سسٹم کے تحت وہ اس ڈرامے کو لے کے آگے چل رہے ہوتے تھے. اس لابی سسٹم کی وجہ سے آج ڈرامہ زوال کی طرف ہے. معروف رائٹر حسینہ معین نے ایک جگہ کہا کہ ہمارا ڈرامہ زوال کا شکار ہو گیا ہے. زوال ہونے کا سبب نہ صرف اچھی کہانی بلکہ ایکٹنگ بھی ہے. ایکٹنگ کے ساتھ وہ معیار نہیں ہے جو 60s 70s 80s اور 90s میں PTV کا معیار تھا. میں بھی یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس انتخاب میں تم نے انسان کو پسند کیا ہے یا اس کی دولت کو؟ بیٹی، روپیہ پیسہ بہت اچھی چیز ہے. تم ہی حسین عالم منتخب ہوگی. مجھے پھر بھی پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے. تم میرا بیوٹیشین ہو کر بھی میرے کو خوبصورت نہیں کہہ سکتا. جب اپنے آپ کو خواتین میں دیکھتا ہوں تو بہت پریشان ہو جاتا ہوں. آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ آج کل کے زمانے میں چور اچکے اسی طرح بھیس بدل کر گھروں کا جائزہ لگاتے ہیں اور پھر وہ موقع پاتے ہی واردات کر جاتے ہیں. نہیں، چور چکا نہیں. حسینہ معین نے کہا ہم زوال کی طرف مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہمیں اس معیار کو اور اس ڈرامے کو بچانا ہے جو ہم آپ مل کر پہلے دیکھ چکے ہیں. نئی نسل کو بتانا ہے اور دکھانا ہے کہ ماضی میں اچھے کام ہوئے اور ہوتے رہیں گے. ہماری سوچ، ہماری لگن، ہمارا کام، ہماری جستجو اگر ایک لائن پر رہے گی تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس کی شرط اچھی نیت ہے. شعیب منصور کا نغمہ دل دل پاکستان آن ایئر ہوا تو بہت زبردست بھائی پروڈکشن واقعی تعریف کا قابل. نغمہ بھی بہترین اور اس کے پروڈکشن بھی بہترین، عکاسی بھی بہترین. تو آخر میں جب ٹائٹل چلا تو شعیب منصور، تو ہمارا اندازہ یہ تھا کہ بھائی ہم نے کہا یہ تو انشاءاللہ نمبر 1 آئے گا. اور
इतना ज़बरदस्त प्रोडक्शन है। मैंने कहा कि अगर मुझे शोएब मंसूर मिल गया तो मैं उसको 7 फर्शी सलाम करूँगा। खैर जनाब, इत्तेफाक की बात, मैं नीचे उतरा तो सामने से शोएब मंसूर चले आ रहे हैं, तो मैंने उनको वहीं रोक दिया। मैंने कहा ठहर जाइए। शोएब मंसूर हैरान, कहने क्यों, क्या बात है? मैंने कहा भाई मैंने अभी नगमा देख के आ रहा हूँ और वो इंशाल्लाह नंबर 1 है, आपका इनाम आपका फिक्स हो गया, और मैं आप कह के आया था कि मैं 7 फर्शी सलाम करूँगा। और मैंने उनको बाकायदा 7 फर्शी सलाम किए, मगर साथ में एक शिकायत भी कर दी। कहने लगे वो क्या भाई? मैंने कहा कि भाई आपने सबको क्रेडिट दिया, उसमें नहीं दिया तो एक अक्कासी का क्रेडिट आपने किसी को नहीं दिया। भाई किसी ने तो फोटोग्राफी की होगी, इतनी आले फोटोग्राफी। फिर हंसने लगे, लोही साहब अगर ये क्रेडिट मैं अपने ले लेता तो लोग मेरा भुरकुस निकाल देते।